صدر علی وقار، آزمائش بندہ مومن کا مقدر ہے، اس کے بغیر وہ نہ تو مومن کہلانے کا حقدار ہے اور نہ ہی اللہ کی نعمتوں کا۔ صدر علی وقار، مومن صالح کی آزمائش متعدد طریقوں سے ہوتی ہے، کبھی فکر و فاقہ سے، کبھی آفت و بیماری سے، کبھی دشمنوں کا خوف دلا کر تو کبھی ظالم و جابر حکمران کو مسلط کر کے۔ صدر علی وقار، انبیاء کرام علیہ السلام کے دور سے آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذریعے آزمایا گیا، کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی دے کر، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ذریعے آزمایا گیا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی جان کے ذریعے۔ صدر علی وقار، اعلان نبوت و قبول اسلام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا درپیش ہوا۔ کبھی حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، کبھی حضرت یاسر کے گھر والوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے، کبھی حضرت سمیہ کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، کبھی حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخوں کو پھیرا گیا۔ لیکن صدر علی وقار تمام صحابہ کرام آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر یقین رکھا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صدر علی وقار، آزمائش کا موضوع زبان پر آتے ہی واقعہ کربلا ذہن میں گھومنے لگتا ہے، وہ جلتے خیموں سے اٹھتا دھواں، وہ فضا میں گونجتی ہوئی آواز العطش العطش العطش، وہ جوان بیٹے کے سینے میں لگی برچھی، وہ ننھے بچے کے گلے میں لگا تیر، کہیں بھائی کے کٹے بازو، کہیں بھانجوں کے بےگورو کفن لاشیں، وہ امام حسین جو لاشوں کے لاشیں اٹھا چکے تھے، بظاہر بھوکے تھے حسین، بظاہر پیاسے تھے حسین، لیکن صدر علی وقار آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علم بلند کر کے سجدہ شکر ادا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ صدر علی وقار، آج سے 1 صدی قبل پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی مذہبی رسومات ادا کرنے پر پابندی برداشت کی گئی، کبھی ہزاروں ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن صدر علی وقار آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور بالآخر مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ صدر علی وقار، بے شک ہر آزمائش کے بعد راحت و سکون انسان کی منتظر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن تھام کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔